میرے عزیز دوستوں، نوجوانوں، تم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ دین اسلام کی خدمت مصعب بن عمیر مدینے میں دعوت کا کام کرتے تھے۔ آج تمہاری ذمہ داری ہے، یاد رکھو تم قوم کا مستقبل ہو، تم اگر گر جاؤ گے تو قوم گر جائے گی، یاد رکھو۔ اسی لیے ہم کو اس پرآشوب دور میں، وطن عزیز میں چاروں طرف سے ہم پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ نوجوانوں، تم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر تم اٹھ کھڑے ہو گئے تو انشاءاللہ تعالی یہ فسطائی طاقتوں کو شکست دو گے، ملک مضبوط ہوگا، ہمارا معاشرہ پاک اور صاف ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک اور اہم بات جس کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ابھی آپ نے مختلف علماء کرام کو، مختلف جماعت اور تنظیم کے ذمہ داروں کو آپ نے سنا۔ اور تمام نے آج جو فیصلہ آیا بابری مسجد کے تعلق سے، اس کے تعلق سے اپنے احساسات سے آپ تمام کو ہم کو واقف کرایا۔ جب صبح میں فیصلہ آیا اور فیصلہ آنے کے بعد میں نے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ذمہ داروں کی پریس کانفرنس کو سنا، جس میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ذمہ داروں نے یہ کہا کہ ہم اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں، ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہیں۔ میں نے وہی بات، ہمارے گھر پر میڈیا کے لوگ آئے، میں نے ان سے کی۔ اب میرے بولنے کے بعد حسب روایت ماشاءاللہ پورے، یہ چیخ نہیں، پورے ٹی وی چینل اب تک اسد الدین اویسی کو دولہا بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھو کہ جب آپ سچائی میں اتنی طاقت ہوتی ہے، اقتدار مودی کے پاس، طاقت مودی کے پاس، 300 کے زیادہ ایم پی مودی کے پاس، کئی ریاستوں میں مودی کی حکومت، مگر یاد رکھو نوجوانوں، طاقت ایک طرف اور سچائی ایک طرف۔ جو سچ ہوتی ہے وہ طاقت رکھنے والوں کے پاس بھی سچائی اللہ اس کو کامیاب کرتا ہے۔ کیا کہا میں نے وہی بات کہی، نئی بات نہیں کہی جو پھر دوہرا رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ میڈیا، کل سنڈے ہے، منڈے تک میری بات کرتا رہے گا۔ ہم نے کیا کہا کہ ہم اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں۔ ہم نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ فائنل ہے، سپریم کورٹ از سپریم بٹ ناٹ انفیلیبل۔ اس کے جملے کے اوپر بڑی تکلیف ہوئی ان کو کہ یہ سپریم کورٹ کو اعلیٰ بھی کہہ رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ غلطی بھی کر سکتی ہے۔ سپریم ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے۔ وہاں پر میڈیا کے موجود لوگوں نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے بارے میں؟ میں نے کہا پیارے، میں نہیں کہا، ایک سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ چیف جسٹس نے کہا تھا، جے ایس ورما نے، کہ سپریم کورٹ از سپریم بٹ ناٹ انفیلیبل۔ سپریم ہے مگر غلطی کر سکتی ہے، انفیلیبل۔ بولے کون بولے؟ میرا جے ایس ورما، کیونکہ وہ جرنلسٹ پڑھا لکھا تھا، نیچے منڈی کر لیا۔ میں کیوں؟ آنکھاں ملاؤ۔ بولے کیوں خاموش ہو گئے تم؟ کیونکہ یہ وہی جج ہے ورما صاحب جنہوں نے ہندوتوا کے بارے میں ججمنٹ لکھا تھا۔ ہندوتوا کے بارے میں جے ایس ورما نے ججمنٹ لکھا تھا۔ جب بال ٹھاکرے کا کیس آیا تھا تقریر کا، تو جے ایس ورما نے ہندوتوا کے بارے میں کہا تھا کہ ہندوتوا کیا ہے، خاموش ہو گئے۔ اور یہی جے ایس ورما تھے جنہوں نے نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کے چیئرمین تھے جب گجرات کا فساد ہو رہا تھا، تو انہوں نے بڑی سخت رپورٹ دی تھی گجرات کی حکومت کے خلاف۔ اب ان کو ہضم نہیں ہوا کہ کیسا پکڑنا اس کو۔
میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اولیاء اللہ کی دعاؤں کی وجہ سے، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ مجھے ہمیشہ بچا کر رکھے گا اور تم نہیں پکڑ سکو گے میرے کو. تم پکڑنے جاؤ گے، تم پکڑے جاؤ گے انشاءاللہ تعالی. اب آپ بتائیے، ہم سے میڈیا والے پوچھتے ہیں تم کیوں بولے ایسا؟ جو دوسرے لوگ تھے وہ سب مان لیے، تم کیوں نہیں مانتے؟ ہم اس لیے نہیں مانتے کیونکہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں. ہم اس لیے نہیں مانتے کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں نے جو کہا وہ دستور کے دائرے میں اس کی اجازت ہے. جو مانتے ان کو تم گود میں بٹھا لو، دودھ پلاؤ. جو مانتے تم ان کو اپنا محبوب بنا لو. کیونکہ میں جس کی عشق میں مبتلا ہوں، جو زندگی کی میری جستجو ہے، مجھے نہیں معلوم کامیاب ہوں گا نہیں ہوں گا. میں نے جو آپ کی تائید کر دے بڑا اچھا ہے. اویسی نے کہا ہے تو یہ گڑبڑ کے لیے کہہ رہا ہے، نہیں گڑبڑ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. میڈیا کے لوگ پوچھتے کہ سارے ہندوستان میں سب بول رہے اوکے اوکے اوکے، تم کیوں اوکے نہیں بولتے؟ میں نے کہا اس لیے اوکے نہیں بول سکتا ہوں میں کیونکہ جمہوریت میں مخالفت کرنا ضروری ہے، ورنہ ڈکٹیٹر بن جاتی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سپریم ہے، بٹ سپریم از ناٹ ان سپریم بٹ ناٹ انفیلیبل. کیا سپریم کورٹ؟ اب آپ بتائیے، یہ آپ کا گھر ہے، آپ کو میں جا کے آپ کا گھر توڑ دیا، اور توڑنے کے بعد ہم جاتے ایک جج صاحب کے پاس. میں نے سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، تو جس کو ہم سالس بناتے، آربیٹریٹر، جج بولے تو پکڑ لیں گے، آربیٹریٹر. میں آپ کا گھر توڑ دیا، گھر سے باہر نکال دیا آپ کو. ایک آربیٹریٹر کے پاس گئے. آربیٹریٹر جو ہے موٹے تازے تھے، ان کے بھی چہرے پہ داڑھی تھی، اینک پہنتے تھے، کرتا پاجامہ بھی پہنتے تھے. شاید کرتے کا فل سائز نہیں تھا، آدھا تھا ہوں گا، نہیں معلوم. سمجھانے کے لیے، کسی پہ ٹپنی تنقید کرنے کے لیے نہیں. تو خیر ان کے پاس گئے تو انہوں بولے کون توڑے گھر تمہارا؟ توڑنے والا یہ. بولے نہیں، توڑنے والا گھر بنا کے رہیں گا تو تیرے لیے باہر زمین دے تم. یہ کوئی بات ہے؟ میرا گھر توڑے میرا گھر، اور توڑنے والے کو میرا گھر دے رہے آپ. واہ، واٹ اے ونڈرفل تھنگ ٹو ڈو. گھر میرا توڑے نا، میرا گھر توڑے تو میرے کو ملنا نا، توڑنے والے کو ملنا. بولو آپ، جس کا گھر توڑے اس کو ملنا نا. اب جو توڑے ان کو مل گیا. اب ان کو کیا بول رہے پیارے، وہ تیرا گھر کتنا تھا؟ 2.77 تھا، تیرے کو 5 ایکڑ دیتے، لے لے. ارے اچھا، تیسری بات سنیے. تیسری بات یہ ہے، ہم کیوں اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں؟ ہمیں معلوم کہ سپریم کورٹ سپریم ہے بٹ ناٹ انفیلیبل. اگر بابری مسجد اللیگل تھی، یہ چیز اگر کوئی اللیگل ہے، اگر آپ اس کو توڑ دیے، اس مائک کو آپ توڑ دیے، اللیگل ہے، تو آپ پہ کیس نہیں بک ہونا نا. اگر آپ اس کو توڑ دیے، یہ غیر قانونی ہے، آپ اس کو توڑ دیے، تو میں کیسا بک کروں گا کیس آپ کے اوپر؟ یہ آل انڈیا ریڈیو کا ہے بائی دا وے. اگر آپ آ کر آل انڈیا ریڈیو کا توڑ دیے اور آپ بولیں گے بھئی یہ اللیگل ہے، تو کیس تو نہیں بک ہونا نا، آپ پہ نہیں ہونا نا کیس بک.
نہیں ہونا نا؟ پھر اڈوانی پہ کیس کیوں چل رہا؟ اڈوانی پہ کیس کیوں چل رہا؟ پھر اگر یہ انلیگل ہے تو اڈوانی پہ کیس کیوں چل رہا؟ اور اگر یہ لیگل ہے تو پھر اڈوانی کو کیوں مل رہی زمین؟ وہ سمجھے؟ پھر سمجھاؤں؟ میں سمجھاتا ہوں، سمجھ گئے نا؟ اگر بابری مسجد انلیگل تھی تو پھر وہ توڑنے والوں کو کیوں ملی؟ اور اگر لیگل تھی تو پھر ان کو کیوں دیے؟ اگر انلیگل تھی تو اڈوانی پہ کیس نکال دو، اور اگر لیگل تھی تو پھر مجھے دو۔ یہ کیسا بتاؤ آپ؟ اب جب ہم یہ بات کرتے تو مجھے معلوم کہ کل میڈیا صبح فجر کے بعد شروع ہو جائیں گے، اب رات سے بولیں گے مسالہ مل گیا، مسالہ مل گیا۔ اب چھوڑنا نہیں ہے اس کو، انہیں بولا ایسا، اڈوانی کو بولا، ہمارے پیارے کو بولا۔ ارے تمہارے پیارے ہوں دو، تمہارے سگے ہوں دو، جو انلیگل اور انلیگل ہے وہ تو بولنا پڑے گا۔ اگر بابری مسجد انلیگل تھی تو کیس کیوں چل رہا ہے؟ اور اگر بابری مسجد لیگل تھی تو پھر کیوں کس کو دے رہے آپ؟ بنیادی سوال ہے۔ اب وہ 1045 پیج کا ججمنٹ کھول کے بیان کرے تو فجر ہو جاتی۔ میں تھمز اپ ہوں، میں مودی جی کی طرح پڑھا لکھا ہوا نہیں ہوں۔ غلطی سے سالار ملت نے مجھے لندن بھیجا کر بیرسٹری کی ڈگری کرائی، پھر بھی آئی ایم اونلی تھمز اپ۔ مودی جی کے پاس بڑا علم ہے، بڑے قابل ہے، میں مانتا ہوں۔ میرا ایک ہی سوال ہے، آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی؟ میں پوچھا تو آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی میرے بھائی؟ میرا بنیادی سوال ہے۔